السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں تصویر میں قید چڑیل کی خوفناک کہانی۔ تصویر کی چڑیل۔ بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے، ناصر نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ارشد بابا، جو نسل در نسل ناصر کے خاندانی نوکروں میں سے تھے، پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا اور گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، بھوت پریت چڑیلیں جن سب وجود رکھتے ہیں۔ ناصر اب تک بھوت پریت کی نفی کر رہا تھا، مگر ارشد بابا کے بولنے پر مجبور ہو گیا۔ بابا، آپ نے کبھی بھوت پریت دیکھے ہیں؟ ہاں ناصر بیٹا، بہت قریب سے دیکھے ہیں۔ کیسے بابا، ہمیں بھی بتائیں۔ جنید نے ارشد بابا کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہم جس گاؤں جا رہے ہیں یہ واقعہ بھی اسی گاؤں کے ایک کنویں سے منسلک ہے، جس کے بارے میں مشہور تھا۔ وہاں ایک لمبے بالوں والی چڑیل دکھائی دیتی ہے۔ بابا، آپ نے وہ چڑیل دیکھی ہے؟ ناصر نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، دیکھی ہے۔ بابا، آپ نے کیسے دیکھی؟ ہمیں پورا واقعہ بتائیں۔ ابھی نہیں، پھر کبھی سناؤں گا۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے سر کو سیٹ سے لگاتے ہوئے سونے کا اندھیا دیتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، ہم خود ملائیں گے چڑیل سے، اسی گاؤں میں ہی تو جا رہے ہیں۔ گاڑی کہکہوں سے گونجنے لگی، مگر بابا کی بند لرزتی پلکوں کے نیچے پرانی یادوں کے دیپ جل رہے تھے۔ چھن چھن چھن، مدھر سی پائل کی آواز سردیوں کی سرد رات میں فضا میں مدھر سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ہزار بار کہا ہے پائل پہن کر مت گھوما کرو، ڈر لگتا ہے مجھے، اور تمہارے سنگ یہ رات کو پانی بھرنا زہر لگتا ہے۔ شام میں اماں کے سنگ آ کے بھر جایا کرو۔ راشد ٹھٹکا تھا۔ لمبے بالوں والی سونیا، جو سب کے منع کرنے کے باوجود دن ہو یا رات لمبے بالوں کو کھلے چھوڑ کر یہاں وہاں چہکتی پھرتی اور پاؤں میں پازیب چھنکتی رہتی، جس کی آواز میلوں دور جاتی اور سب پہچان جاتے سونیا کہیں آس پاس ہے۔ سونیا، راشد نے دھیرے سے سونیا کو آواز دی۔ سونیا نے کنویں سے پانی نکالتے ہوئے جواب دیا، جی۔ سونیا، تم میری ایک بات مانو گی؟ جی بولیں سرتاج، ایک کیا ہزار باتیں مانوں گی۔ تم پائل پہننا، بال کھلے رکھنا چھوڑ دو، مجھے خوف آتا ہے۔ وہ ہنسی تھی، اس کی ہنسی نے پرسکون فضا کے سینے کو چیرا تھا۔ سونیا، چپ کرو اور گھر چلو۔ راشد ہمیشہ کی طرح اس کے رویے سے گھبرا کر گھر کی جانب پلٹ گیا۔ چھن چھن کی آواز اس کے کانوں پر لگ رہی تھی اور سونیا کا وجود اس کے اعصاب کو شل کر رہا تھا۔ بابا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ناصر نے بابا کو چونک کر اٹھتے دیکھا تو پانی کا گلاس بھر کر بابا کی طرف بڑھا دیا، جس کو وہ ایک سانس میں ہی پی گئے۔ بابا، کوئی برا خواب دیکھا تھا؟ نہیں، برا نہیں، بہت برا بیٹا۔ کیا ہم میرے گاؤں کے بجائے کسی اور گاؤں جا سکتے ہیں؟ نہیں بابا، جانا ہے تو آپ کے ہی گاؤں میں جانا ہے، جنید نے ناصر کا جواب دینے سے پہلے کہا۔ بابا جی خاموش ہو گئے۔ بابا، آپ کی حویلی ہے، اور حویلی کو دیکھ کر لگتا ہے کافی امیر لوگ تھے آپ۔ ناصر نے حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جو عرصہ دراز سے بند ہونے کے باوجود کافی اعلیٰ ذوق اور خاندانی خدوخال پیش کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، ہم کافی امیر تھے۔ یہ حویلی آپ کے پردادا جہانگیر خان نے میرے پردادا سے خوش ہو کر انہیں دے دی تھی۔ دن بھر گاؤں میں گھومنے پھرنے کے بعد سب رات میں کھانا کھا کر سونے چلے گئے۔ راشد بابا حویلی کے بالائی حصے میں ایک کمرے کی جانب بڑھے۔ سب لوگوں کے رہنے کا اہتمام نچلی منزل میں کیا گیا تھا۔ بالائی منزل ویران تھی۔ راشد بابا حویلی کے کونے کونے سے واقف تھے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بڑی سی تصویر آج بھی دیوار پر لٹک رہی تھی۔ وہ تصویر کی جانب بڑھے۔ سونیا کا جاندار قہقہ کمرے میں گونجا۔ تم نہیں بدل سکتی سونیا، کبھی نہیں۔
راشد بابا زیر لب بڑبڑائے اور واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ صبح ناصر اور بابا کھیتوں کی جانب نکل گئے، جبکہ جنید اس وقت سو رہا تھا، اور جب اٹھا تو ایک عارضی ملازم جو وہ شہر سے اپنے ساتھ لائے تھے اس کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر خود حویلی میں گھومنے لگا۔ گھومتے گھومتے بالائی منزل پر جا پہنچا اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا، جہاں سامنے دیوار پر موجود لڑکی کی تصویر نے اسے اپنے سحر میں قید کر لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ خواب میں دیکھتا تھا۔ کمرے میں نسوانی ہنسی کی آواز گونجی۔ یہ وہی ہنسی تھی جسے وہ خواب میں سنتا رہتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، ہم جلد ملیں گے۔ ہنسی کی آواز میں شدت آتی جا رہی تھی، اور جنید کو اپنے سر کے ساتھ پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صاحب جی، آپ کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نوکر کی آواز پر جنید نے خود کو قابو کیا۔ ناشتے کی میز پر جنید اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لمبے کھلے ہوئے بالوں والی خوبصورت لڑکی، وہ جاندار کہکا جو خواب سے نکل کر حقیقت بن گیا تھا، وہ خوبصورت لڑکی جس سے لاشعوری طور پر وہ بے پناہ محبت میں مبتلا تھا، وہ لڑکی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کی تصویر اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ وہ جاندار کہکے کی آواز کہاں سے آئی؟ بابا اور ناصر آ چکے تھے، اور دونوں نے اسے رات میں گاؤں کے چودھری کی طرف سے دی گئی دعوت کا پیغام دیا۔ رات کو تینوں دعوت پر گئے، جہاں کافی اہتمام کیا گیا تھا۔ رات گئے تینوں کی جانب سے اجازت طلب کی گئی۔ چودھری صاحب کی جانب سے تحائف دے کر رخصت کیا گیا۔ صبح ہم پاس دریا پر جائیں گے، ناصر نے صبح کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ میں نہیں جاؤں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، جنید نے بہانہ کیا۔ وہ حویلی میں اس لڑکی کی کھوج لگانا چاہتا تھا جو اکیلے رہ کر ہی ممکن تھا۔ کیا ہوا تمہیں ناصر؟ میں تھکا ہوا ہوں، ایک دن آرام کروں گا، سیٹ ہو جاؤں گا، جنید نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں اور بابا کل دریا پر جانے کے بجائے ابو کی گاؤں والی فیکٹری کے کچھ کام دیکھ آئیں گے، پھر پرسوں دریا پر جائیں گے۔ جنید نے پرسوں دریا پر جانے کی حامی بھر لی، مگر بابا جی کو کچھ کھٹکا تھا، مگر وہ تعین نہ کر سکے کہ کون سی بات کھٹکی ہے۔ اگلے دن بابا اور ناصر صبح صبح حویلی سے نکل گئے، اور جنید اپنے مشن پر لگ گیا۔ بالائی تصویر والے کمرے میں جاتے کے ساتھ ہی یہاں وہاں تلاشی شروع کر دی۔ وہاں کچھ نہ تھا، سب الماریاں خالی تھیں۔ تھک ہار کر جنید تصویر کے پاس آیا اور لڑکی کی تصویر کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ پچھلے 1 سال سے میں تمہاری غائبانہ محبت میں مبتلا ہوں، نہ مجھے تمہارا کوئی وجود ملتا ہے، نہ نام و نشان۔ آخر تم کون ہو؟ چاہتی کیا ہو؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ میں آزادی چاہتی ہوں، بتاؤ، کرو گے مجھے آزاد؟ جنید گھبرایا، دماغ میں کہیں سے سگنل آیا یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی ماورائی مخلوق ہے، مگر جنید کی محبت خوف پر حاوی تھی۔ ہاں، کروں گا آزاد، مگر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ایک جاندار سا کہکا کمرے کی فضا میں ابھرا۔ مرد ہو اور کاروبار نہ کرے؟ ہاں، کروں گی تم سے شادی۔ مجھے آزاد کرنے کے لیے تمہیں ایک انسان کی قربانی دینی ہوگی، اور اس کا خون لا کے دینا ہوگا۔ جنید پر محبت کا ایسا سحر طاری تھا کہ اس نے حامی بھر لی اور پوچھا، یہ خون کب اور کہاں چاہیے ہوگا؟ آج ہی سورج ڈوبنے سے پہلے، اور اسی کمرے میں۔ اگر تم خون نہ لا سکے تو پھر تم تینوں کی اس حویلی میں صبح لاشیں ملیں گی۔ میں تھک چکی ہوں اس قید سے۔ صاحب جی، کھانا کھا لیں۔ نوکر کی آواز پر جنید مڑا، اور مڑتے کے ساتھ ہی اس کے دماغ نے شیطانی کھیل بن لیا۔ وہ کھانے کی میز پر آیا اور پھلوں کی ٹوکری کے ساتھ رکھی تیز چھری کو تھام کر کچن میں آ گیا۔ نوکر کی پشت جنید کی جانب تھی۔ جنید نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر نوکر کو پیچھے سے دبوچ کر چھری سے نوکر کی شہرگ کاٹ دی۔
خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ ایک برتن میں خون اکٹھا کرنے کے بعد نوکر کی لاش کو وہیں کچن میں چھوڑ کر جنید واپس کمرے کی جانب آیا۔ لو، یہ میں خون لے آیا۔ کمرے میں کہکوں کی زوردار آواز تھی اور اچانک آواز ختم ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد نسوانی آواز ابھری، جنید، اس خون سے میری تصویر دھو دو اور پھر اس فریم سے میری تصویر نکال دو۔ جنید نے ہدایات پر عمل کیا اور جو ہی تصویر کو فریم سے نکالا، کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اس کے بعد جنید کو ہوش نہیں رہا۔ نوکر کی لاش اور جنید کو نہ پا کر بابا اور ناصر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فوراً سے پہلے ناصر نے گھر ابو کو اطلاع دی، پھر تھانے کو فون کیا۔ پولیس آئی، جائے حادثہ کا معائنہ کیا۔ نوکر کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا جس سے موت کی وجوہات کا علم ہو سکے، لیکن لاش کے پاس خون ہی خون تھا اور جنید کا غائب ہونا اس وہم کو ہوا دے رہا تھا کہ یہ خون جنید کا ہے، اور اگر خون جنید کا ہے تو جنید کی لاش کہاں گئی؟ پولیس کے لیے یہ کافی سنسنی خیز تھا۔ بابا جی اور ناصر کافی پریشان تھے۔ رات کے کسی پہر آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں گئے تو بستر پر لیٹے بابا جی تمام صورتحال کو سوچنے لگے اور سوچ کے تانے بالائی کمرے کی تصویر پر جا ٹوٹے۔ بابا جی نے بالائی کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں ہر طرف دھواں تھا، جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، اور اس دھوئیں میں بابا جی کسی انسانی وجود سے ٹکرائے۔ انہوں نے ناصر کو آواز دی، جو پریشانی کی وجہ سے اب تک جاگ رہا تھا۔ ناصر بھاگ کر بالائی کمرے میں آیا، جہاں جنید کو بے ہوش پڑے دیکھ کر جنید کو اٹھا کر نیچے لے آیا۔ بابا جی نے تصویر کی جانب دیکھا، جہاں اب کسی لڑکی کا عکس نہیں تھا۔ سونیا، تم نے اچھا نہیں کیا، بابا جی نے دکھ سے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ جنید 4 دن ہسپتال میں بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آیا تو پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ کرنا چاہا۔ جنید سب کچھ بھول چکا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ پولیس نے اپنے مطابق تمام کارروائی کی اور نامعلوم ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے کیس نامعلوم مجرموں کی فائل میں دفن کر دیا۔ بھلا غریب ملازم کے پیچھے کون آواز اٹھاتا؟ جنید کے والد نے ملزم کی فیملی کو خطیر رقم دے دی، جو ملزم ساری زندگی کما کر بھی انہیں نہیں دے پاتا، تو معاملہ مزید رفع دفع ہو گیا۔ گاؤں میں ہر طرف دہشت تھی۔ رات کو سونیا کی پازیب کی چھن چھن کی آواز اور خود سونیا کو لمبے بال کھولے کنویں کے پاس دیکھا گیا تھا۔ اب تو کنویں کے ارد گرد لوگوں نے آنا جانا بھی کم کر دیا تھا۔ حالات کنٹرول میں آئے تو بابا جی نے گاؤں جانے کی اجازت طلب کی، جو جنید کے ابو نے انہیں دے دی۔ راشد گاؤں جانے سے پہلے عامل نورانی شاہ کے پاس گیا اور تمام قصہ گوشے گزار کر دیا، جس کو سن کر عامل بابا جلال میں آ گئے۔ بہت بڑی غلطی کی اسے آزاد کر کے، وہ اب پہلے سے کئی گنا طاقتور ہو گئی ہے۔ مجھے تجھے سب کو جلا کے بھسم کر دے گی۔ وہ آنے والے بدھ کو ایک بڑا چلہ کاٹے گی جس میں 40 بچوں کے خون کی ضرورت ہے، اور وہ اس گاؤں کے 40 بچوں کو اس چلے میں استعمال کر کے رہے گی۔ اگر اسے کسی نے نہ روکا تو پھر وہ ناقابل شکست ہو جائے گی۔ بابا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس نے اسے آزاد کیا اسے بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ وہ اور تم مل کر ہی اسے فنا کر سکتے ہو۔ بابا جی واپس شہر پہنچے، ناصر کو سارا ماجرا گوشے گزار کیا اور بتایا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ناصر جانتا تھا ابو کبھی بھی اسے اور جنید کو دوبارہ گاؤں نہیں جانے دیں گے، اور اس معاملے کو جان کر تو کبھی بھی نہیں۔ وہ سیدھا جنید کے کمرے میں گیا اور جنید کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ کون لڑکی؟ میں کسی کو نہیں جانتا، نہ میں نے کسی کو آزاد کیا ہے، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گا۔ جنید نے ایک سانس میں ناصر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تمہیں چلنا ہوگا، یہ معصوم بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ منتیں ترلے کرنے کے بعد جنید مان گیا۔ تینوں ابو سے چھپ کر عامل بابا کی جانب نکل پڑے۔ عامل بابا کو راشد نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔
عامل بابا نے سر کو دھنتے ہوئے کہا، محبت بڑی ظالم شے ہے، بڑی ظالم شے ہے۔ تم نے اس وقت اسے جلا کے بھسم کر دیا ہوتا تو آج وہ اس سے قتل نہ کرواتی۔ خیر، اب کی بار جلا کے بھسم کرنا ہی آخری حل ہے۔ راشد نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے۔ خلا میں ماضی کا عکس جگمگا اٹھا۔ گاؤں میں کنویں کے پاس دیکھی جانے والی دور گاؤں سے آئی خوبصورت لڑکی۔ راشد، جا پانی بھر کے لا، مجھے تو بخار نے آ گھیرا ہے۔ ماں کے کہنے پر راشد پانی بھرنے شام کے وقت کنویں کی جانب چل پڑا۔ وہاں موجود لمبے بال کھولے وہ لڑکی چھن چھن کی مدھر آواز کرتی اس کے پاس آ گئی۔ لا دے، میں بھر دوں، اور پانی کا گھڑا بھر کے کنویں کی دیوار پر رکھ کر خود بھی دیوار پر بیٹھ گئی۔ راشد پہلی نظر کی محبت کی گرفت کا پل بھر میں شکار ہو گیا۔ سن، شادی کرے گا مجھ سے؟ راشد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ نہیں، راشد نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر جان کر تو تم بھاگ جاؤ گے۔ وہ ہنسی تھی۔ فضا میں اس کی ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ نہیں بھاگوں گا۔ اب کی بار راشد نے لہجے کو مضبوط کر کے کہا، میں چڑیل ہوں اور مجھے ایک چلہ کرنا ہے جس سے میں ہمیشہ امر ہو جاؤں گی۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ راشد بھی پہلی نظر کی محبت سے گھائل ہو کے اندھی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیسا عمل؟ مجھے ایک آدم ذات سے شادی کرنی ہوگی، سونیا نے دھیمے سے کہا۔ تو کر لو مجھ سے شادی۔ ارشد نے شادی کی پیشکش قبول کر لی اور دونوں نے قریبی مسجد کے مولوی سے نکاح پڑھا لیا۔ زندگی پر رونق تھی۔ سونیا عام انسانوں کی طرح گزر بسر کر رہی تھی۔ اس میں کوئی بات غیر معمولی نہیں تھی۔ راشد بہت خوش تھا۔ پہلے بچے کی پیدائش کے دن قریب آئے اور راشد اور سونیا کا پیارا سا بیٹا ہوا۔ مگر ایک رات سونیا نے شور مچا دیا کہ میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔ راشد نے بیٹا بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکا۔ خیر، اس طرح یکے بعد دیگرے جب راشد کی اولاد دنیا میں آتی تو اولاد غائب ہو جاتی۔ راشد نے اب کی بار اولاد کی پیدائش سے قبل عامل بابا کی خدمات حاصل کی، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ سونیا چونکہ چڑیل ہے تو اسے یہ عمل کر کے امر ہونا تھا کہ وہ کسی آدم ذات سے شادی کرے، پھر اس کی 40 بچوں کی قربانی دے اور امر ہو جائے، اور آخری قربانی کے ساتھ راشد کی بھی قربانی دے۔ عامل بابا راشد کو سمجھا بجھا کر سونیا کو قید کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر عامل بابا چاہتے تھے وہ سونیا کو جلا کر بھسم کر دے، مگر راشد اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ راشد ماضی سے پلٹا تو عامل بابا نے ایک تھیلی اس کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ راکھ تم نے سونیا کے وجود پر پھینک دینی ہے، اور جنید جب وہ جل کر بھسم ہو جائے تو اس کی راکھ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس بوتل میں ڈال کر کنویں میں پھینک دینی ہے۔ ایک بوتل جنید کی جانب بڑھاتے ہوئے عامل بابا بولے۔ تینوں گاؤں پہنچے۔ راشد اور جنید کنویں کی جانب چل پڑے۔ جنید کو کچھ دوری پر روک کر راشد آگے بڑھا، کنویں کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ سامنے جھاڑیوں سے سونیا چھن چھن کرتی نمودار ہوئی اور راشد کے پاس بیٹھ گئی۔ محبت تو تم اب بھی مجھ سے کرتے ہو، مگر مجھے تم نے بہت تکلیف پہنچائی۔ تم نے بھی تو مجھے دھوکہ دیا، میری اولاد کو قربان کرتی رہی۔ راشد نے دکھ سے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راشد، میں امر ہونا چاہتی ہوں، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے میں بڑی سی قربانی دے سکتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی نا؟ راشد نے کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی، میں بس اپنی منزل حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مگر راشد، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، مگر تم نے مجھے قید کر کے اس محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم میری اولاد کی محافظ تھی اور تم نے ہی ان کو قتل کر دیا۔ وہ اٹھی، دھیرے سے چلتی ہوئی راشد سے دور ہو گئی۔ راشد نے اسے جاتے دیکھا تو عامل بابا کی دی ہوئی تھیلی سے سفوف نکال کر مٹھی بھر لی
وہ پلٹی، آنکھوں میں آنسو لیے اور کہنے لگی، راشد تم سے محبت کرتی تھی، میں نے تمہاری ایک اولاد کو قربان نہیں کیا، اسے میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا، تم یہیں ٹھہرو، میں اسے لے کے آتی ہوں۔ راشد خوش تھا مگر اداس بھی۔ ایک پیاری سی لڑکی جس کی عمر لگ بھگ 17 سال تھی، اب کے بار سونیا کے ساتھ نمودار ہوئی، جو ہو بہو سونیا جیسی تھی۔ یہ تمہاری امانت تمہارے حوالے کرتی ہوں، وہ کہتی لڑکی کو راشد کے حوالے کر دیا۔ اب تم جاؤ اور مجھ سے ملنے کبھی مت آنا، کہتی سونیا آگے بڑھی۔ راشد نے سونیا کا ہاتھ تھام لیا۔ سونیا مڑی، راشد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور راشد نے اپنی مٹھی میں موجود سفوف سونیا پر پھینک دیا۔ سونیا آگ میں جلنے لگی۔ سونیا چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور راشد نے صرف اتنا کہا اور زمین بوس ہو گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سونیا۔ سونیا جل کر بھسم ہو گئی تو جنید نے اس کی راکھ بوتل میں بھری۔ ناصر آ چکا تھا۔ راشد بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کی بیٹی کو ناصر جنید ان کے سوئم کے بعد گھر لے آئے۔ جنید نے سونیا سے شادی کر لی، مگر کون جانتا تھا سونیا کی بیٹی انسان ہے یا چڑیل، یا سونیا کی یہ کوئی چال تھی جس کا راز بعد میں فاش ہونا تھا۔